إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. برادران اسلام، عزیزان ملت اسلامیہ، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج بتاریخ 2 صفر 1443 ہجری مطابق 8 اکتوبر سن 2021 عیسوی کے اس خطبہ جمعہ جس موضوع پر آپ حضرات کی خدمت میں کچھ گزارشات لے کے آیا ہوں، 2 ربیع الاول 1443 ہجری، ہم ماہ ربیع الاول میں داخل ہو چکے ہیں۔ ربیع الاول کا جب مہینہ آتا ہے کیا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کا نام لے کر اس روئے زمین پر بہت سارے ایسے نام نہاد مسلمان ہیں جو عشق رسول، عشق نبی، محبت نبی کا سہارا لے کر یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ ایسی ایسی حرکتیں اور ایسے ایسے اعمال انہوں نے ایجاد کیے ہیں، ایسے ایسے کام ایجاد کیے ہیں، ایسے ایسے پروگرام وہ کرتے ہیں کہ علماء والحفیظ جس کا کوئی تعلق اسلام سے بھی نہیں، دین سے بھی نہیں۔ آپ کو ہم کو یہ بات اچھی طرح سے اپنے ذہنوں اور دماغوں میں بٹھا لینی چاہیے، اور آج اسی کی مناسبت سے، اسی ماہ ربیع الاول کی مناسبت سے میں نے اپنے موضوع کو منتخب کیا ہے۔ اس میں ایک انتہائی خطرناک بدعت کا تذکرہ کروں گا جس کا نام میں نے بدعت کا کتا رکھا ہے، کیونکہ اکثر و بیشتر ہم یہ دیکھتے ہیں اپنے ملکوں کے اندر جو اردو بولتے سمجھتے ہیں، اور عربوں میں بھی بعض جگہوں پہ ایسی چیزیں ہیں کہ محبت رسول کے نام پر خود کو کتا بننا، خود کو بلی بننا، خود کو خنزیر بننا، خود کو پتہ نہیں مور مار سانپ بچھو پتہ نہیں کیا کیا اپنی نسبت کرتے ہیں، اور اپنے آپ کو جو ہے مدینے کا کتا تو نبی کا کتا، یہاں تک کہ اپنے بزرگوں کے کتے اور غوث کے کتے، خواجہ پتہ نہیں کیا کیا کرتے رہتے ہیں۔
تو ہم نے کہا جب خود آپ اپنے منہ سے کہتے ہیں تو ہم آپ کو کتا تو نہیں سمجھتے، البتہ جو حرکت ہے، جو بدعت ہے، وہ کتے سے بھی بدتر ہے۔ کتا پھر بھی ان بدعتی اعمال سے، ان بدعتی حرکات سے کتا بہرحال افضل ہے، بہتر ہے، جو حرکات آج مسلمان اسلام کے نام پہ کرتے ہیں۔ اسی مناسبت سے ہم نے یہ چیز رکھی اور یہ بات رکھی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب آپ کتے کی بات کرتے ہیں، بہرحال اس لیے کرتے ہیں کہ لوگ اپنے آپ کو اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کتا نہیں پالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک دفعہ اپنے حجرہ مبارک میں بیٹھے جبریل کا انتظار کر رہے تھے اور حضرت جبریل باہر کھڑے ہوئے تھے۔ جب کافی دیر ہو گئی اور حضرت جبریل نہیں آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے مبارک سے نکلے تو دیکھا کہ جبریل کھڑے ہیں۔ کہا جبریل اندر آؤ۔ کہنے لگے میں اندر کیسے آؤں؟ آپ جس چارپائی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جس کھاٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اس کھاٹ کے نیچے کتے کا بچہ بیٹھا ہوا ہے، اور جہاں کتے ہوتے ہیں وہاں فرشتے۔ یہاں سے دو باتیں پتہ چلی، ایک تو یہ کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں تھا، اگر ہوتا تو چارپائی کے نیچے جو کتا بیٹھا تھا اس کا تو پتہ ہو جاتا نا۔ کتنی تھی عظیم ہستی، سید الملائکہ کا انتظار فرما رہے ہیں، کسی ایرو ویرو کا تو انتظار نہیں ہو رہا ہے۔ آپ اپنی چاہت سے دیر کیوں ہو رہی ہے، کیوں نہیں جبریل آئے؟ انتظار ہے۔ لیکن جب باہر انتظار کرتے کرتے جب طبیعت کے اندر ملال پیدا ہوا، باہر نکلے تو دیکھا جبریل کھڑے۔ تو ایک تو یہ کہ جبریل جہاں کتے ہوتے ہیں وہاں فرشتے بھی نہیں آتے۔ دوسری بات کا پتہ چلا کہ جائے کہ آپ اور بدعتیانہ حرکات کرنے والے اپنے آپ کو کتا کہیں تو کتوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی محبت نہیں تھی۔ اس لیے ایک بات یہ پتہ چلا، یہ کتا خنزیر نہ بنے آپ کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا۔ اللہ نے آپ کو کیا بنایا؟ اشرف المخلوقات بنایا ہے، تمام مخلوقات میں اشرف میں۔ پھر اپنے آپ کو کتا کیوں کہتے ہیں؟ ہندوستان کا ایک مولوی ہے، وہ لکھتا ہے کہ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کتاب لکھی حدائق بخشش کے نام پر، شاعر آدمی، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں، تجھ سے کتے، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ جا کے یہ شعر پڑھ رہا ہے، اعوذ باللہ استغفر اللہ۔ بہرحال تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح سے لوگ حرکات کرتے ہیں۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور داخل ہو چکا ہے، آج 2 ربیع الاول ہے۔ ہمارے ملکوں کے اندر کیا کیا چیزیں ہوں گی، وہ ہو رہی ہوں گی، ابھی سے سجاوٹ اور ابھی سے فتنہ و فساد، اور ابھی سے شرفا شریف مسلمان جو ہیں، موحدین جو ہیں، نیک ہیں، ان کے رونگٹے کھڑے ہوں گے خوف و دہشت سے کہ یا اللہ کیا بلا ہوگی، کیا فتنے ہوں گے، کیا فساد ہوگا، کیا کیا ہوگا، کہا نہیں جا سکتا۔ کتنی بہنیں، کتنی عورتیں بیوہ ہوں گی، کتنے لوگ یتیم ہوں گے، کیا قتل و خون غارت گری کا منظر ہوگا، کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ایک یہ محرم جب آتا ہے اور اس کے اندر جو خرافات اور بدعات کے جو ہے ناٹک ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے امت مسلمہ پریشان ہوتی ہے۔ اور ایک یہ جشن کے نام پر، جلوس کے نام پر عید میلاد النبی بڑھ چڑھ کر کے غیر مسلموں کے مقابلے ہوتے ہیں، شیعہ رافضیوں کے مقابلے ہوتے ہیں، اور اپنے آپ کو ٹی ٹی ایس کہنے والے ٹناٹن سنی، استغفر اللہ، اللہ ان بدبختوں کو، بدعتیوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ ایک تو فقر اور غربت اور قلاشیت کا عالم یہ ہے کہ گھر کے اندر چولہے نہیں جل رہے ہیں، اور دوسرے ان مولویوں کی مٹر گشتیوں کا اور ان کے خباثتوں کا اور ان بدعتیوں کی غلاظتوں اور ذلتوں رسوائیوں کا عالم یہ ہے کہ اللہ اکبر، روشنی، قمقمیں، جھنڈیاں، بنڈیاں، اور مولوی اس کے اوپر تقریریں اور جلسے اور جلوس، اور رات اور دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گنبد کا نقشہ بنا کر، حضرت بلال حبشی کی تصویر بنا کر، استغفر اللہ، اور ان کے گلے نہ جانے کیسی کیسی غلیظ حرکتیں، اور مولوی اپنے ایئر کنڈیشن کاروں میں بیٹھے ہوئے جلوس کی اگوائی کرتے ہیں، جلوس کے آگے آگے چلتے ہیں، پیچھے ڈنڈے، جوتے، چپل، کفار مشرقین بھرے پڑے ہیں۔ ایک کنکر کسی نے پھینکا، خلاص فساد شروع، ہندو مسلم رائٹ، فلانے رائٹ، فلانا فلانا، ہر جگہ فتنے ہی فتنے۔ اور کیوں نہ ہو، کیونکہ اس کا اسلام سے کوئی رشتہ اور تعلق نہیں ہے، یاد رکھ، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام مکمل ہے، الیوم اکملت لکم دینکم
وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ اللہ نے قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 17 دن پہلے یہ آیت کریمہ نازل فرما کر آپ نے فرمایا، اللہ نے فرمایا کہ دین اسلام مکمل، اليوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے اپنے دین کو مکمل، یہ آخری حج تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس موقع پر یوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے اپنے دین کو مکمل کر دیا ہے، واتممت علیکم نعمتی، اور میری نعمت میں نے پوری کر دی، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور دین اسلام سے میں راضی اور خوش۔ اور دین اسلام وہی ہے جو نبی کے زمانے میں تھا، جو صحابہ کے زمانے میں تھا، جو تبع تابعین کے زمانے میں تھا، وہی نبی کا دین ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، صحیح بخاری کی روایت کہ سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، سب سے بہترین زمانہ لوگوں میں، خیر الناس قرنی، لوگوں میں سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو میرے زمانے میں میرے ساتھ ہیں، یعنی نبی اور نبی کے صحابہ۔ ثم الذین یلونہم، پھر وہ لوگ ہیں جو ان صحابہ سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، ان کا زمانہ ہے۔ ثم الذین یلونہم، اور تیسرا جو ان صحابہ کے شاگردوں سے جڑے لوگ تابعین ہیں، ان کا زمانہ سب سے بہترین زمانہ ہے۔ عزیزان اکرامی، ربیع الاول کی یہ تاریخ 12 ربیع الاول یا 10 ربیع الاول، اس سے کوئی مقصد نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سے مہینے میں پیدا ہوئے، کون سی تاریخ کو پیدا ہوئے۔ کبھی بھی جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس مہینے جس تاریخ میں جرا، جیسا کہ اختلاف ہے اہل علم کا، مورخین کا، اہل سیرت کا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا نہیں ہوئے، بلکہ 12 ربیع الاول کو آپ نے وفات پائی۔ جھگڑا، لڑائی، فتنہ یہ نہیں ہے۔ میلاد النبی، میلاد مانے پیدائش، میلاد مانے، اور النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش۔ بڑا منطقی چال چلتے ہیں یہ لوگ، کہتے ہیں جی یہ میلاد النبی نہیں مانتے، میلاد النبی کے منکر ہیں، لعنت ہو منکر ہو۔ میلاد النبی کا جو منکر ہے اس کے اوپر 1000 لعنتیں، کروڑ لعنت۔ میلاد النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منکر تو مسلمان ہی نہیں ہو سکتا۔ نبی کا انکار کرنے والا، نبی کی پیدائش کا انکار کرنے والا تو کافر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب نبی پیدا نہیں ہوئے تو دین کہاں سے آیا؟ بات سمجھو ذرا، لوگ بڑی باریکیوں سے چلتے ہیں۔ یہ بدعتی بڑی باریکیوں سے چلتا ہے۔ بدعتی کیونکہ اس کا رہبر، اس کا رہنما شیطان ہوتا ہے، شیطان ہوتا ہے، اس لیے وہ آپ کو گمراہ کرتا ہے۔ میلاد النبی، اس پہ کسی کو جھگڑا نہیں، اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اللہ کے نبی پیدا ہوئے، بے شک پیدا ہوئے، آپ پیدا نہ ہوتے اور اللہ آپ کو نبی نہ بناتا تو اسلام ہم کو کیسے ملتا؟ آپ پیدا ہوئے، جبھی تو ہم آپ کے اوپر ایمان لاتے ہیں، آپ کی اتباع کرتے ہیں، آپ کی اطاعت کرتے ہیں، اور انہی کے ذریعے سے ہم کو اسلام ملا۔ تو میلاد النبی کا کوئی منکر نہیں ہے، میلاد النبی کا کوئی منکر، نبی کی پیدائش کا کون منکر ہو سکتا ہے؟ جو کافر ہوگا وہی منکر ہوگا۔ یہ جو جشن عید میلاد النبی منایا جاتا ہے، عید میلاد النبی، نبی کے پیدائش کا جشن، نبی کے پیدائش کا تیوہار اور عید، یہاں ہے اصل وہ بدعت، یہاں ہے وہ بدعت کا کتا جسے بھگانا ہے، وہ مسجد میں ہو یا مسجد سے باہر ہو۔ سمجھ میں بات آئی؟ یہ ہے وہ بدعت جس کو سمجھنا ہے اور جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ کے بعد اس روئے زمین پر سب سے بہترین مخلوق ہے، اور آپ کے صحابہ میں بھی ایک صحابی رسول، آپ نے نام سنا ہوگا، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، جن کا چیلنج تھا اپنے عہد میں، اپنے زمانے میں صحابہ کے درمیان، اور وہ کہا کرتے تھے قرآن کی کون سی آیت کب اور کہاں نازل ہوئی ہے، اگر کسی کو پوچھنا ہے تو عبداللہ ابن مسعود سے پوچھے، مجھے ایک ایک آیتوں کے شان نزول کا پتہ ہے، مقام کا پتہ ہے۔ یہ وہ ہستی تھی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔
یہ ان کی ایک حدیث ہے سنن دارمی میں ابھی بتاؤں گا انشاءاللہ، تھوڑی لمبی ہے لیکن آگے ہم تھوڑا میلاد النبی وغیرہ کا جو ہے اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں. یہ سمجھو ذرا موضوع، یہ بہت کوئی ایسا ویسا موضوع نہیں ہے، یہ بہت بڑا کانٹا ہے، یہ وہ بہت بڑا چھرا ہے جو امت مسلمہ کے پشت میں پیٹھ میں نبی کی محبت اور نبی کا عشق کا نام لے کر کے گھونپا گیا ہے، اور یہ یہودیوں نے کیا ہے. یہ یہودیوں کی، یہ نصرانیوں کی سازش ہے. جیسے نصارہ ذلیل ہیں، کتے ہیں، یعنی یوں سمجھیے رسواں ہیں، سب کچھ ہیں. کیوں؟ وہ بھی برتھ ڈے مناتے ہیں اپنے نبیوں کا، اپنے ان کا. ایسے ہی انہوں نے چاہا کہ مسلمان بھی چلو، ان کو پتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سے دن پیدا ہوئے تو اور کون سے دن آپ کی وفات ہوئی، تو 12 ربیع الاول کو پتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، تو جس دن وفات ہوئی ان کو خوشیوں میں لگا دو اور ٹائٹل کیا دو؟ عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی. میرا خیال ہے آج سے 30-40 سال پہلے جو لوگ ہیں اپنے اپنے ملکوں میں، اپنے اپنے بستیوں میں اس لفظ سے ناواقف تھے. وہ ہمارے یہاں تو 12 وفات کے نام سے مشہور تھا، 12 وفات 12 وفات 12 وفات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 12 وفات یعنی 12 تاریخ کو آپ نے وفات پائی. زیادہ سے زیادہ لوگ نیاز فاتحے کرتے تھے. لیکن جب سے مولوی پیدا ہوا، مولوی ابلیس نے اسے جنم دیا، اسے پیدا کیا، اسے گمراہ کیا. بدکار، بدباطن، بدعقیدہ، مشرک، قبر پرست، درگاہی، مزاری، تعزیتی، جو بھی کہہ لیں آپ. جب سے یہ خبثہ پیدا ہوئے اس امت مسلمہ میں، تب سے انہوں نے وہ غلاظت پھیلائی، وہ گندگی پھیلائی کہ اسلام کا وہ پرنور چہرہ انہوں نے اس کو داغدار بنانے کی کوشش کی. لیکن کوشش کی اور وہ ذلیل اور رسوا ہوئے اور ہو رہے ہیں اور قیامت تک ہوتے رہیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. عزیزان گرامی، عید میلاد النبی یا جشن عید میلاد النبی یہ لفظ نہ صحابہ کے زمانے میں، تابعین کے، کسی کے زمانے میں. البتہ میلاد النبی، نبی پیدا ہوئے، اس کو تو سب کوئی مانتے تھے اور ہر کوئی جانتا ہے. جیسا کہ میں نے بتایا کہ اس کا انکار کرنے والا بہرحال وہ مومن ہو سکتا نہیں. البتہ جشن عید میلاد النبی، اس کے اوپر بڑی زور آزمائی ہوتی ہے، اور جتنی زور آزمائی ہوتی ہے اتنی ہی ان کی رسوائی بھی ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالی انہیں ہدایت عطا فرمائے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے بڑھ کر دنیا میں نبی سے محبت کرنے والا، نبی کی سنتوں کی پیروی کرنے والا، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر طریقے کو اپنانے والا نہ کبھی پیدا ہوا، نہ کبھی قیامت تک پیدا ہو سکتا ہے. نبی کے صحابہ کی مدح اور آپ کی ستائش خود اللہ نے قرآن کریم میں فرمائی. وہ ایک الگ موضوع ہے، میں نے بیان کیا ہے اسی منبر رسول سے. ایک حدیث میں بیان کرنا چاہتا ہوں، آپ نے کئی دفعہ سنا ہوگا کہ نبی کائنات نے فرمایا کہ لو انفق احد، میرے صحابہ کا کوئی شخص اگر ایک مٹھی جو اللہ کی راہ میں صدقہ کر دے اور تم احد پہاڑ کے برابر بھی اللہ کی راہ میں سونا صدقہ کر دو تو اسے ایک مٹھی کے برابر بھی تمہارا صدقہ ہو سکتا. یہ مقام تھا صحابہ کرام کا رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. وہ ہمیشہ نبی کی سنتوں کو ڈھونڈتے تھے اور آپ کے طریقے پر چلنے کو اپنے ایمان کی تکمیل سمجھتے تھے. لیکن آج کے کچھ بدباطن مولوی اپنے بعض مولویوں کے اقوال اور ان کے فرمودات، ان کے بیانات، ان کی باتیں، ان کے حرکات اور سکنات، ان کی تعریف اور قلابیں ملا کر کے اپنے بزرگوں، اپنے شیخوں کا نام لے کر کے ان کے ایجاد کیے ہوئے طریقے پر عمل پیرا ہو کر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم میں عبادت کا ذوق، دکھاتے یہ ہیں کہ ہم میں عبادت کا ذوق بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے. حالانکہ عبادت کا ذوق نہیں ہے، یہ صراط مستقیم سے بغاوت اور سیدھے راستے سے ضلالت اور گمراہی کے راہوں پہ چلنا ہے. اور ایسے شخص سے بڑا احمق دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا جو صحابہ کا مقابلہ کرنے کی جرت اور کوشش کرے. استغفر اللہ. حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول کہتے ہیں کل عبادت، سنو غور سے، صحابی رسول ہیں، کل عبادت لا يتعبدها
اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلا تعبدوها فإن الأول لم يدع للآخر مقالا. حضرت حذیفہ ابن یمان کہتے ہیں کہ لوگوں سنو، تم آج ایسی عبادت نہ کرو جسے صحابہ کرام نے نہ کیا ہو. ایسی کون ہیں یہ؟ حذیفہ ابن یمان. رازدار مصطفیٰ ہیں یہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رازوں کے امین ہیں حضرت حذیفہ ابن یمان. کہتے ہیں کہ صحابہ نے جو عمل نہ کیا، نبی کے ساتھیوں نے جو عمل نہ کیا، جو عبادت نہ کری، اے لوگو وہ عبادت تم نہ کرو، کیونکہ انہوں نے تمہارے لیے کسی بھی قسم کی کوئی گنجائش چھوڑی ہی نہیں ہے. وہ سب کر کے گئے تو وہی کرو جو انہوں نے کیا ہے، نہ اس سے کم کرو نہ اس سے زیادہ کرو. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سونے پہ سہاگا بادل، انبیاء کے بعد سب سے افضل ترین اس امت میں اور روئے زمین پر سب سے عظیم ہستی اگر کسی کی ہے تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. وہ فرماتے ہیں کہ میں کسی عمل کو کیسے ترک کر سکتا ہوں جس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عمل پیرا تھے، بھلا میں اسے کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ مجھے تو ڈر ہے کہ اگر میں نے آپ کی سنت میں سے کسی چیز کو چھوڑ دیا تو کہیں گمراہ نہ ہو جاؤں. تو سنت پر عمل کرنے کا مطلب کیا ہے؟ سنت پر عمل کرنے کا مطلب یہی ہے کہ جو نبی نے کیا ہے وہ کرو، اور جو نہیں کیا ہے اسے نہ کرو. یہ بھی سنت ہے، کرنا بھی سنت ہے اور نہ کرنا بھی. جو کیا ہے وہ کرو وہ سنت ہے، جو نہیں کیا ہے وہ نہ کرو، یہ بھی سنت ہے. عزیزان گرامی، اب سید الاولین والآخرین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پاکیزہ صاف اور ستھری سنتیں ہیں، انہیں چھوڑ کر کوئی شخص اگر کھلم کھلا بدعات کو اپناتا ہے اور دعویٰ کرتا ہے اور خود کہتا ہے کہ میں اہل سنت ہوں، میں اہل سنت ہوں، تو یہ کتنی بڑی حماقت کی بات ہے اور تعجب کی بات ہے. نبی کی سنت کو چھوڑ رہا ہے، نبی کے طریقوں کو چھوڑ رہا ہے اور اپنے آپ کو ٹی ٹی ایس کا دعویٰ کر رہا ہے، اہل سنت والجماعت. بے اہل بدعت والجماعت کو ہو، اہل بدعت ہو، بدعت ہو، بدعتی ہو. کیونکہ نبی کریم اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں علامت اور معیار قرار دیا. فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. اے میرے نبی، آپ میرے بندوں سے کہہ دو کہ اے لوگو، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، کس سے محبت کرتے ہو؟ اگر ہوش ذرا میری توجہ سے سنو، آپ یہ قیمتی خطبہ ہے اور سارے خطبے قیمتی ہوتے ہیں، اس لیے توجہ سے سنو، یہ علم ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے نبی آپ یہ کہہ دیجئے میرے بندوں سے کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے فاتبعونی، تو میری پیروی کرو، میری اتباع کرو. تبع اونٹنی کے یا جانور کے اس بچے کو کہتے ہیں جو ابھی ابھی پیدا ہوتا ہے، پیدا ہوا چھوٹا پیدا، اور پیدا ہونے کے بعد جب ماں آگے بڑھتی ہے تو وہ چھوٹا سا بچہ کس طرح اپنے ماں کے پیچھے چلتا ہے. آپ کبھی غور سے دیکھیں، آج کل فوٹوز بھی ہیں اس کے، چلتے ہیں. مرغی جہاں جاتی ہے چھوٹے چھوٹے بچے اس کے پیچھے پیچھے کس طرح چلتے ہیں، چھوٹے چھوٹے کر. بکریاں جہاں جاتی ہیں اس کے بچے کس طرح لگے. اونٹنی جہاں جاتی ہے، غرض ہر ایک، ایون انسان کا بچہ بھی ہو تو اپنی ماں کے پاس دوڑ کر کے جاتا ہے، پیچھے پیچھے چلتا ہے. آپ اپنے بچوں کو لے کے جب چلتے ہو، بعض بچے ایسے ہوتے ہیں کہ اب باپ آگے آگے چل رہا ہے تو اس کے پیر پہ ایسے پیر رکھتے ہیں، پھر ایسے پیر رکھتے ہیں، پھر ایسے پیر رکھتے ہیں. باپ کے پیروں پہ پیر رکھ کر کے یہ تبع، یہی طبیعہ اسی بچے کو کہتے ہیں جو پیروں پہ پیر رکھ کر کے اپنے پیچھے پیچھے چلے. یہ ہے اتباع. اسی سے کیا ہے، سوچو آپ کتنا گہرا معنی ہے یہ اور کتنا خطرناک معنی ہے. اور آج اس اتباع کو چھوڑ کر لوگ ابتداع بدعتوں کی طرف جا رہے ہیں، دائیں بائیں دائیں بائیں. اللہ نے وہ لفظ استعمال فرمایا فاتبعونی، تو میرے حبیب کی پیروی کرو، پیچھے پیچھے چلو، دائیں بائیں نہ جاؤ. یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا
محبوب بنا لے گا. محبوبان خدا ہو جاؤ گے, مقربان خدا ہو جاؤ گے, اللہ کے قریبی بندے ہو جاؤ گے. بدعت کرنے والا محبوب خدا نہیں ہوتا, محبوب سبحانی ربانی نہیں ہوتا. بدعت کرنے والا محبوب شیطانی ہوتا ہے, محبوب ابلیسی ہوتا ہے وہ, جسے لوگوں نے درگاہ, مزار, چبوترے, چنن, منڈے سب سمجھو ذرا, خیرت کا نام جنوں رکھ دیا, جنوں کا خیرت الٹا سلٹا کر کر کے سب کچھ کر دیا. بہرحال یحببکم اللہ, اللہ کے محبوب بن جاؤ. ویغفر لکم ذنوبکم, ویغفر لکم ذنوبکم, میرے نبی کی اتباع کرو گے تمہارے سارے گناہوں کو اللہ معاف فرما دے گا. کتنی بڑی سرٹیفکیٹ اور کتنا بڑا انعام ہے یہ اللہ کی طرف سے. غور کریں بدعتیوں اور شرک پہ عمل کرنے والوں, اور ان ملاؤں کے پیچھے نہ چلو جو مشرک ہیں, اہل حق کے پیچھے چلو. جماعت کوئی کسی کو جنت میں نہیں لے جائے گی. یاد رکھو, فلانی جماعت کی مسجد, ٹھکانی جماعت کی مسجد, ہم وہ جماعت سے ہیں, ہمارا مذہب وہ ہے, تیرا مذہب وہ ہے. کوئی مذہب نہیں, سب کا ایک ہی دین ہے, ایک ہی سب کا نبی, دین بھی ایمان بھی ایک ہی سب کا نبی, دین بھی, قرآن بھی ایک. کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی, کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک. کنکڑ پتھر پیڑ پودے کے پجاری ایک ہو گئے, اور ایک اللہ, ایک قبلہ, ایک نبی, ایک قرآن, ایک ایمان, ایک دین. ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تم. کس نے بانٹا تم کو, کیوں بٹے؟ یہ انہی یہود و نصارہ کی سازشوں نے, جو اسلام کا لبادہ اوڑھ کر, محبت کا لبادہ اوڑھ کر, نبی کے عشق کا لبادہ اوڑھ کر تم کو گمراہ کیا. اس طرح سے تم گمراہ ہوئے, بٹ گئے فرقوں میں, گروہ در گروہ جماعتوں. سنت ہمیں حکم تھا کہ ہم سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں, اس پر عمل کریں. ہم نے بدعتوں کی راہ اپنا لی, ہم بدعت کے کتے ہو گئے. جی بدعت کے کتے ہو گئے. بدعت ایک ہڈی ہے, اسی ہڈی کے پیچھے کتا جیسے دوڑتا ہے ایسے بدعتی دوڑتا ہے. بدعت ایک غلاظت ہے, بدعت ایک گندگی ہے, بدعت ایک تاریکی ہے, ظلمت ہے, نجاست ہے. اور سنت اللہ کی عظیم ترین نعمت ہے, جنت ہے, اطاعت ہے, فرما برداری ہے, اللہ کی رضا ہے, خوشنودی ہے. نبی کائنات نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا, میری امت کا ہر آدمی جنت میں داخل ہوگا سوائے اس کے جس نے انکار کیا. قالوا من ابا, صحابہ نے کہا جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا؟ قال من اطاعنی دخل الجنہ, جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا. ومن عصانی فقد ابا, اور جو میری سنتوں کی نافرمانی کرے گا اس نے خود جنت میں جانے سے انکار کر دیا. تو جنت میں جانے کے منکر نہ بنو مسلمانوں. بدعت پر تو جہنم ہے. بدعت تو میں بتاؤں گا کہ حوض کوثر سے محرومی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی ذلت و رسوائی ہے. جعلت الذلت والصغار علی من خالف امری, مسند احمد کی روایت. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جعلت الذلت والصغار علی من خالف امری, میری سنتوں کی جو مخالفت کرتے ہیں ان کے چہرے پر ذلت و رسوائیاں جڑ دی جاتی. سوچ لو, تو یہ جشن عید میلاد النبی کے نام پر جو بھنگڑے ڈالتے ہو, یا میتوں کے نام پر جو دوئم سوئم قرآن خوانی, چلے چپاٹے, 200 قرآن, 1000 قرآن, 1100 قرآن, جس نے زندگی بھر ہاتھ میں قرآن نہ اٹھایا ہو, مرنے کے بعد تم قرآن ہدیے کر رہے ہو, پھول چڑھا رہے ہو, چادریں چڑھا رہے ہو. یہ مہکار اب ہے جن کے قبر میں جہنم کا اندھیرا ہو, یہ تمہارے جہنم کی غلاظت اور بدبو ہو. تمہارے یہ ٹمٹماتے ہوئے
بجھتے ہوئے دیے اور اوپر کے گلابوں کی خوشبوئیں یہ اندر خوشبو پہنچا سکتی؟ بولو. اور جس کے قبر میں جنت کی کھڑکیاں کھلی ہوں انہیں تمہارے ان دیوں کی، بجھے ہوئے دیوں کی اور ان بدبودار خوشبوؤں کی کوئی ضرورت؟ کیا دنیا ہے بدعت 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 بدعتی 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 بدعتی. لعنت ہو اس کے اوپر. اللہ تعالیٰ توبہ کرو اس سے، توبہ کرو. ہر وہ عمل جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں بحیثیت اضافہ کیا جائے وہ بدعت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی روایت سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا هذا ما لیس منہ فہو رد. ہمارے لائے ہوئے اس امر میں، حکم میں، حکم شریعت دین میں غور سے، میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں معلوم؟ یہ صحیح بخاری کی روایت، غور سے سنو. ہمارے لائے ہوئے دین میں، ورنہ کوئی مولوی بدعتی پھکڑی جاہل احمق کھڑا ہو گیا کہ یہ مائک بھی تو بدعت ہے. نبی کے زمانے میں کہاں تھا؟ یہ موبائل بھی بدعت ہے. نبی کے زمانے میں کہاں تھا؟ یہ فلاں بھی بدعت ہے، یہ بھی بدعت ہے، ٹرین بھی بدعت ہے، بس بھی بدعت ہے، ہوائی جہاز سے سفر کرنا بھی بدعت ہے، یہ کرنا بدعت، وہ کرنا بدعت. آخر میں کہے گا نبی کے زمانے میں تم بھی نہیں تھے اس لیے تم بھی بدعت. پڑھیے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا. اس طرح سے الو بناتے ہیں. کیوں الو بناتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ کو پتہ نہیں ہے اصل دین کیا ہے. قرآن کا پتہ نہیں، حدیث کا پتہ نہیں. حجت کرتے ہو آپ، بحث کرتے ہو. اسلام میں حجت اور بحث نہیں. اسلام میں شریعت وہی ہے جو رب کے قرآن میں اور جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں. اس لیے میں بتا رہا ہوں صحیح بخاری کی روایت من احدث فی امرنا ھذا، ہمارے لائے ہوئے اس دین میں جو کوئی نئی بات کا ایجاد کرے، نئی بات ایجاد کرے، فہو رد، تو وہ بات بھی مردود ہے اور وہ ایجاد کرنے والا بھی مردود ہے. اور صحیح مسلم کی روایت بالکل اسی طرح سے ہے من عامل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. جو کوئی ایسا عمل کرے، کام کرے جس پر ہمارا حکم نہیں ہے تو وہ عمل مردود ہے اور اس کا کرنے والا بھی مردود ہے. یہ ہے بدعت. یہ ہے تو یہ مائک، یہ موبائل، یہ پیپر، یہ فلاں، یہ گھڑی، یہ ہم اسے سنت سمجھ کے نہیں کرتے. یہ سنت نہیں، یہ تو دنیاوی اعتبار سے دنیا کی ایجادات ہے. یہ دین نہیں ہے. یہ دین ہے. بولو آپ نے گھڑی پہنی ہے محترم، آپ اسے دین سمجھ کے پہن لیں. آپ نے ماسک لگائے ہوئے ہیں، کیا دین سمجھ کے لگایا ہوا ہے؟ یہ دین ہے؟ یہ دین نہیں ہے. دین وہ ہے جو اللہ نے آسمان سے اپنے نبی پہ اتارا، جس کے کرنے سے ہمیں اجر و ثواب ملے گا. ماسک پہننے سے ہمیں اجر و ثواب، چھوڑ دینے سے ہمیں کوئی محرومی. گھڑی نہ پہنے تو آپ بے دین ہو گئے. موبائل آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ دیندار نہیں ہیں. تو یہ مولویوں کے تک بندیاں ہیں جو آپ کو گمراہ کرنے کے لیے بنائے. تو یہ سمجھ لو بدعت کس کو کہتے ہیں؟ دین میں کسی نئی چیز کا ایجاد کرنا. یہ کیا ہے؟ جیسے عید میلاد النبی ہے، شب برات کے حلوے ہیں، یہ تیجے ہیں، یہ دوئم ہیں، یہ سوئم ہیں، یہ قرآن خوانیاں ہیں، یہ مزارات کے اوپر پھول پکے بنانا، پختہ بنانا، سمجھ رہے، اس کو سجانا، گنبد بنانا، عرس کرنا، میلے کرنا، ٹھیلے کرنا، نیاز اور فاتح، یہ تمام اتر الا بلا بدتر، یہ سب بدعت. یہ اسلام نہیں ہے. پکی قبریں بنانا، اس کے اوپر گنبد بنانا، اس کے اوپر محرابیں بنانا، مسجدیں وہاں بنانا، وہاں یہ سب بدعت اور گمراہی. یاد رکھو یہ سب. جو بات قرآن میں اور حدیث میں نہیں، وہ سب کیا ہے؟ دین نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ وہ بدعت ہے. وہ کیا ہے؟ بدعت ہے. اللہ ہمیں آپ کو اس سے محفوظ رکھے. اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ. اچھا انعام دیکھیں، اللہ سارے گناہوں کو کیا کرے گا؟ معاف فرما دے. ہے کتنا بڑا انعام. گناہ معاف ہو جائے کتنی بڑی بات ہے بھیا، ہے کہ نہیں ہے؟ بولو. جنت میں چلے جاؤ کتنی بڑی بات ہے. یہ مولوی تم کو جنت میں لے جائے گا؟ نا 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 نا. یہ ان کی پگڑ، ان کے عمامے، ان کے جبے، ان کے زرق برق، لال پیلے چادریں اور تسبیحیں وسبیح، یہ نہ دیکھو.
یہ تو دکھاوا، یہ تو ڈھونگ دھتورے، اس سے بھی خوبصورت تم کو سادھو سنت نظر آ جائیں گے غیر مسلموں کے. لچڑ جھکڑ دیکھ رہے ہو آج کل ہو رہا ہے. اسلام اس کا نام نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. جو اللہ کی اطاعت کرے گا، جو رسول کی اطاعت کرے گا، وہ اللہ ان راہوں پر ہوگا جن راہوں پر اللہ نے انعامات کیے ہیں، ان کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ کا انعام ہے، جسے آپ ہر نماز میں، فرض میں، نفل میں، امام کے پیچھے، اکیلے میں کبھی بھی سورہ فاتحہ پڑھتے ہو، اس میں اللہ رب العزت دعا کرتے ہو اللہ سے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ صراط مستقیم ہے جس پر تیرے انعامات ہوئے ہیں، جس پر تو نے جن راہوں پر، جس راستے پر تیرے انعام ہیں، اسی انعام کی وضاحت اللہ نے دوسری سورہ مبارکہ میں کی اور فرمایا انعم اللہ من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم. جو اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت کریں گے وہ قیامت کے دن ان کے ساتھ ہوں گے جن کے اوپر اللہ نے انعام کیا ہے. اللہ کون ہیں وہ لوگ؟ اللہ نے فرمایا من النبیین، انبیاء ہیں، والصدیقین، اور اللہ کے وہ صدیق بندے ہیں، والشہداء، اللہ کی راہوں میں اللہ کی خوشنودی کے لیے جو شہید ہو گئے وہ ہیں، وحسن والصالحین، اور اللہ کے نیک بندے ہیں، وحسن اولئک رفیقا، اور یہ کتنی بہترین صحبتوں والے لوگ ہیں، کتنے اچھے لوگ ہیں جن کے ساتھ ان کا حشر ہوگا. اللہ اکبر. عزیزان گرامی، تو پتہ کیا چلا کہ سنتوں پر عمل کرنے سے اللہ کی رضا، خوشنودی، اور بدعتوں پہ عمل کرنے سے رسوائی، ذلت، نقمت اور بربادی اور جہنم. اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. حضرت عبداللہ بن مسعود کی وہ حدیث، وقت کی قلت مجھے وہ حدیث بیان کرنے سے تھوڑی سی رکاوٹ بن رہی ہے، کیونکہ وہ حدیث ذرا لمبی ہے، اس کو سمجھنا ہے. وہ انشاءاللہ اگلے خطبہ جمعہ میں اس کی وضاحت کروں گا. لیکن یہ اساسی اور بنیادی بات آپ سمجھ لیں کہ جنت اگر چاہتے ہو، دنیا کے اندر فلاح چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو، تو صرف ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ ہے رب کے قرآن کا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی تابعداری کا. بولو منظور ہے؟ اس میں کوئی دجل ہے، کوئی فریب ہے، کوئی جھوٹ ہے؟ ڈھونڈو نبی کے راستے کو، تلاش کرو، جد و جہد کرو، یہ تمہاری ذمہ داری ہے. صرف روزی روٹی نہ ڈھونڈو، 7 سمندر پار جہازوں سے سفر کر کر کے سعودی عرب آ گئے، کویت آ گئے، دبئی آ گئے، خلیج آ گئے، امریکہ چلے گئے، چائنا، جاپان، کینیڈا، کہاں کہاں چلے گئے، برازیل، دنیا کے آخری کونے میں. کس لیے؟ روزی کھانے کمانے کے لیے. یہ دین جس کے لیے آپ کو پیدا کیا گیا ہے، اس کے لیے آپ کچھ کیا جد و جہد کریں. ہماری مت سنو، ہماری مت مانو، مانو رب کے قرآن کی، مانو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی. اللہ کے نبی پیدا ہوئے، ہمارا ایمان ہے، لیکن اللہ کے نبی پیدا ہوئے یہ ماننا، یہ تو ایمان ہے، لیکن اللہ کے نبی کی پیدائش منانا، برتھ ڈے منانا، جنم دن منانا، عید میلاد النبی کے نام پر بھنگڑے اور وہ کچھ بھی خرابیاں جو دیکھ رہے ہو آپ، بیان میں کیا کیا کروں، جھنڈیاں بنڈیاں، یہ اسلام ہو سکتا؟ یہ حرام ہے، یہ بدعت ہے. یہ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے. کل بدعت، کل مولوی کہتا نہیں بعض بدعت جو ہے وہ حسنہ ہے، فلانا ہے. جہالت آپ کو گمراہ کرنے کے لیے خیر و تفصیلات. ہر بدعت گمراہی ہے، نبی نے فرمایا وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے. اللہ ہم سب کو شرک اور بدعت سے محفوظ رکھے اور توحید و سنت کا ہم سب کو مسافر بنائے، اس رہرو بنائے اور توحید و سنت کی راہوں پر چلنے والا بنائے. اللہ اس کے رسول سے محبت کرنے والا بنائے، سچی محبت،
جو صحابہ نے کی، تابعین نے کی، اس طرح ان کے راہوں پہ چلنے والا بنائے. آمین یا رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد. قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز جل وأتم وأعظم وهم أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. صحیح کر رہے ہیں، درست کرنے اللہ رحم فرمائے. اللہ اکبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوه سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله سمع الله الحمد. الله 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 أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة
تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله سمع الله الحمد. الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله.